بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، یہ ہماری پہلی کلاس ہے پاروں کے خلاصے کے سلسلے میں، اور یہ جو سلسلہ ہے پاروں کا خلاصہ، ہم اس میں قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے پارے کا خلاصہ، اور یہ جو پارے ہیں، یہ جو 30 پارے ہیں قرآن کے، اس کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں، بلکہ تابعین کے زمانے میں اس تقسیم کو لایا گیا تاکہ یعنی آسانی کے لیے اور قرآن کو یاد کرنے میں آسانی کے لیے اس تقسیم کو لایا گیا، اور قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا پارہ جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا حصہ۔ سورہ فاتحہ انتہائی عظیم صورت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ فاتحہ کی بہت سے فضائل ہیں، اور اس کے فضائل کے مد نظر اس کے کئی نام ہیں، جیسے کہ اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء وغیرہ۔ اور ایک سورت کے کئی نام ہونا یہ اس کی فضیلت کی نشانی ہے اور اس کے بڑے مقام کی نشانی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی فضیلتیں ہیں جو ثابت ہیں حدیثوں میں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، تو انہوں نے سنا، ایک آواز سنی اوپر سے، تو انہوں نے کہا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آواز اس دروازے کی ہے، اس آسمان کے دروازے کی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایسا فرشتہ نازل ہوا جو کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے۔ پھر وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس نے کہا، ابشر بنورین اوتیتہما، کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں ملے تھے، یہ 2 نور نہیں ملے تھے۔ وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ سورہ فاتحہ کی جو صورت ہے، اس کے کچھ اہم مقاصد ہیں۔ اس کی اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں اللہ کی تعریف اس میں بیان کی گئی، اللہ کے ڈیفینیشن، اللہ کی معرفت اس میں ذکر کی گئی، اور اس طرح سے اس میں بندگی کا راستہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی بندگی کس طرح ہو۔ پھر اس طرح سے اس صورت میں کہ اس بندگی کا جو راستہ ہے اس راستے کے ساتھ لوگوں کے کتنے احوال ہیں، لوگوں کے کیا حالتیں ہیں۔ اس صورت میں کچھ اہم موضوعات کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ اس صورت میں اللہ کے صفات ہیں، اس صورت میں آخرت کا ذکر ہے، اس صورت میں اللہ کی اکیلے عبادت کرنے کا ذکر ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا۔ اس صورت میں صحیح راستے کی وضاحت ہے کہ صحیح راستہ کن لوگوں کا ہے، اور اس صورت میں ان کا بھی ذکر ہے کہ صحیح راستے سے کون لوگ بھٹک گئے اور انحراف ہو گئے۔ اور اس صورت کی سب سے اہم و عظیم جو آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سے مدد طلب کرنے کا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی عبادت بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی، اللہ کی عبادت بغیر اللہ کی مدد کے بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا کہ پوری قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کا سمری ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت میں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ میں جو دعا کی سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے،
جب سیدھا راستہ سب سے بڑی، سب سے اہم چیز تھی دنیا کی، اور سب سے اہم چیز جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہے وہ تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف ہدایت دے. تو اللہ نے اس دعا کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا. اس دعا کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا، اور اس دعا سے قبل ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح دعا مانگیں. تو اس سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی. تو ہر دعا سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اور اپنی بندگی کا اظہار کریں کہ ہم آپ ہی کے بندے. تو اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے ناموں کا ذکر ہو، پھر اور ہماری بندگی کا ذکر ہو. ہماری بندگی میں ہماری عاجزی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے. پھر جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو پھر یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اور انسان کو ہدایت ہمیشہ ضروری ہے، اس لیے اسلام نے یہ فرض کیا کہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے، بلکہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہدایت کی 3 اقسام ہیں. ہدایت 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہدایت شروع سے کہ اللہ کو ہدایت دے صحیح راستے کی طرف، پھر اس کی توفیق دے. پہلے اس راستے کی طرف ہدایت دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر اس ہدایت پر عمل کرنے کے بعد ثبات اور ثابت قدمی عطا کرے. تو یہ 3 چیزیں ہدایت میں ہوتی ہے، اور تینوں کا ضروری ہے. تو ہم جب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان تینوں چیزوں کو مانگتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو اللہ سے مانگتے ہیں. پھر اس صورت میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہم یہود اور نصارہ دونوں کے راستوں سے بچیں. یہود کا راستہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی خواہش، علم آنے کے بعد علم کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کی. تو اللہ ان پر غصے میں آ گیا. تو یہ مغضوب علیہم ہے کہ انہوں نے حق جاننے کے بعد بھی حق کی اتباع نہیں کی بلکہ اپنی خواہشات کی اتباع کی. اور نصارہ اور کرسچنس کے طریقے سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی بغیر علم کے. انہوں نے اللہ کی عبادت کی بغیر علم کے. اور یہودیوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا، نصارہ نے عمل کیا لیکن بغیر علم کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے راستوں سے بچیں، ان دونوں کے راستوں سے بچیں. اور ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے باوجود عمل نہ کرے اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، اور جو عمل کرے بغیر علم کے تو اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے. اور اس طرح سے آخری بات جو میں ذکر کروں گا فاتحہ کے متعلق، کہ جو گہرا تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور اس کے بعد کے دونوں صورتوں کا. سورہ فاتحہ کے آخری میں، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ کے آخری میں یہودیوں کا اور نصارہ کا ذکر ہے. تو یہودیوں کی تفصیل سورہ بقرہ میں آئی اور نصارہ کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئی. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے اس لیے کہ اس میں گائے کا قصہ ذکر کیا گیا. اس میں گائے کا قصہ ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اسے ذبح کرو، اسے ذبح کرو. اس طرح سے سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں کا نام ہے الزہراوین، 2 روشن صورتیں. حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا قیامت کے دن. قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. پھر فرمایا اقرأ الزہراوین، تم دونوں روشن صورتیں پڑھا کرو جو سورہ بقرہ اور آل عمران ہے. اور سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے. اس میں بہت چیزیں، احکامات کا ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی اس گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا. اور اس طرح سے سورہ بقرہ اور آل عمران خاص طور پر یہ ان کے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گے اور ان کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے ہاں قیامت کے دن. اور یہ ایک پرندوں کی شکل میں آئیں گے اور قیامت کے دن ان کے پڑھنے والوں کے ساتھ. اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ بقرہ پڑھو اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر
سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے سورہ بقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سورہ بقرہ کا خاص خیال کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ ہمارے پاس اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہمارے نزدیک، وہ ہمارے نزدیک اس کا مقام بڑھ جاتا۔ سورہ بقرہ کے میں ایک اہم چیزیں کیا ذکر کی گئی؟ سورہ بقرہ میں اہم چیزیں کیا ذکر کی گئی؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے سب سے پہلے لوگوں کے 3 حالتیں ذکر کی اور لوگوں کے 3 اقسام ذکر کی ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہے اور کچھ منافق ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد حکم دیا لوگوں کو کہ اللہ ہی کی اکیلی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو قصہ ہوا آدم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ وہ ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر ہوا۔ پھر اس کے آخری میں اللہ نے اس پارے کے آخری میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور اس طرح سے کعبہ بنانے کا قصہ ذکر کیا۔ تو یہ کچھ پہلے پارے کے کچھ مختصر حالات ہیں۔ اس پارے میں ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ اس صورت کا پہلا فائدہ جو اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو انسان اپنے دل کو تیار کرے اور اس میں تقوی پیدا کرے تاکہ اس سے قرآن کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے، اسے قرآن کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اس طرح سے اللہ نے خود ذکر کیا یہ پارے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن ہی کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں تقوی نہیں تھا، اور یہ لوگ اچھی نیت سے اور صاف نیت سے قرآن نہیں پڑھا، ہدایت کی طلب سے قرآن نہیں پڑھا، تو اس لیے اللہ نے انہیں اس قرآن کے ذریعے بھی انہیں ہدایت نہیں دی۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ اس طرح سے اللہ نے یہاں پر سورہ بقرہ میں متقین کے صفات بیان کیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر متقین کے 5 صفات بیان کی، اور یہ 5 صفات کیا ہے کہ پہلے یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح سے یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 5 اللہ نے متقین کی صفات ذکر کی ہے کہ متقین ان 5 صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اور پہلی صفت وہ ہے غیب پر ایمان لانا، سب سے اہم صفت کہ غیب پر ایمان لانا، اور یہ چیز اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری میں ذکر کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس طرح سے یہاں پر اللہ نے اس صورت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ایک ساتھ، غیب پر ایمان لانے کا اور نماز قائم کرنے کا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، 3 چیزوں کا ذکر ہوا شروع میں متقین کی صفات میں، مکمل 5 ہے، اور جو شروع کے جو 3 ہیں، پہلے کا تعلق دل سے ہے غیب پر ایمان لانا، اور دوسرے کا تعلق بدن سے ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرے کا تعلق مال سے ہے وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس طرح سے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو غیب پر ایمان لاتا وہی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، اس لیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ وہی کرتا جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ اس کو ضرور اس کا بدلہ دے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور ایمان چیک ہوتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے۔ تو اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی سخاوت سے اور کھلے دل سے، تو یہ اس کے مکمل یا اس کی ایمان کی نشانی ہے، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو 5 صفات کے لوگ ہیں یہی کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون،
اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ 5 صفات پائے جائے۔ دنیا کامیابی دنیا میں لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد جب مومنوں کی صفات بیان کیے 4 آیتوں میں، پھر اس کے بعد اللہ نے 2 آیتوں میں کافروں کی احوال اور صفات بیان کیے۔ پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کی حالات بیان کیے، اس لیے کہ منافقوں کا خطرہ کافروں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ کافر تو کافر ہے، کھلا ہے، وہ پانی کا پانی ہے اور دودھ کا دودھ ہے، لیکن منافق جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ چھپاتا ہے دل میں کہ وہ کافر ہے، تو وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے، تو ان سے بہت سے مسلمان دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے 13 آیتوں میں ان کی تفصیل بیان کی اور صفات سے یعنی مسلمانوں کو آگاہ کیا، تاکہ مسلمان ان سے ڈر کے رہیں اور بچ کے رہیں۔ اللہ نے ذکر کیا منافقین کی صفات میں کہ یہ منافقین نیک لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو برے القاب سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا۔ تو منافقین کی علامت نشانی شروع زمانے سے یہ ہے کہ اہل خیر، دیندار، علماء کرام کا مذاق اڑانا اور ان کی انسلٹ کرنا اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اس طرح سے ہمیں ان آیتوں میں جو فائدہ ملتا ہے کہ ہم نفاق سے ڈر کے رہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا اور 30 کی 30 اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے کہ شاید کہ وہ منافق نہ ہو جائے۔ تو جب صحابہ کرام کو ڈر تھا منافق ہونے کا، تو ہم کیا بولیں گے؟ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو یا مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ منافقین خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے اللہ کا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ نقصان انہی کو ہونے والا ہے، اور یہ قیامت کے دن جہنم میں رہیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ان کے لیے ان کی مثال بیان کی، ان کے لیے 2 مثالیں پیش کی، ایک پانی کی اور ایک آگ کی، ایک آگ کی اور ایک پانی کی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آگ جل رہی ہو پھر بجھ جائے اور اس کی روشنی ختم ہو جائے اچانک۔ تو اس طرح سے منافقین دنیا میں انہیں ممکن ہے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، تو یہ ایک آگ کی روشنی کی مثال ہے، پھر لیکن جب اصل وقت آئے گا قیامت کا، اس وقت ان کی آگ بجھ جائے گی اور روشنی ختم ہو جائے گی، تو یہ پھر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس طرح سے یا پہلے یہ انہوں نے شروع میں ایمان لایا تھا تو ان کے پاس کچھ روشنی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو کچھ منافقین تھے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، لیکن ظاہر تو کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کچھ تو پہلے ہی سے ہی شروع سے ہی وہ کافر تھے، بس انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اہم فائدہ اس بارے میں کہ اللہ نے سب سے پہلی ندا، سب سے پہلی پکار جو پکاری ہے اس قرآن میں، وہ ہے اس بارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ کون سا رب ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اس نے پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو۔ اور اس میں اللہ نے کیا کیا؟ یہاں پر یعنی جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی ہی اکیلی عبادت کرو، تو اس کی وجہ بیان کی کہ تم اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس لیے کہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، تو خالق ہی لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی لائق ہے، وہی مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ پھر اللہ نے اس طرح پھر آگے ذکر کیا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر انعام کیے، نعمتیں نازل کی، بارش برسایا تم پر، تمہیں پھل دیے، تمہارے لیے آسمان بنائے، زمین بنائے، تو کیا اتنے بڑے نعمتیں دینے والا، کیا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے؟ بلا شک وہ مستحق ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں،
پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں پر اس کی علت اور وجہ بیان کی کہ کیوں اللہ عبادت کے لائق ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح سے یہاں پر اس میں اللہ نے پھر اس کے بعد جو ہمارے لیے اہم فائدہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قرآن کے ذریعے اللہ بعض کو گمراہ کرتا ہے اور بعض کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھے غلط نیت سے تو اسے اس قرآن کے ذریعے گمراہی ملے گی، لیکن جو تقوی کے ساتھ اور اچھی نیت سے قرآن پڑھے اسے ہدایت ملے گی۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک منافقوں کی ایک صفت ذکر کی کہ منافق اللہ کے حکم کو نہیں مانتے بلکہ اس میں سوالات کرتے، اور اللہ نے یہ کیوں بیان کیا، یہ کیوں بیان کیا، لیکن مومن جیسے ہی اللہ کا حکم آتا یا اللہ کے قرآن کی آیت آتی یا حدیث آتی تو اسے فوری مان لیتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس طرح سے اللہ نے منافقوں کی ایک صفت ذکر کی کہ وہ وعدہ پورے نہیں کرتے، وعدے پورے نہیں کرتے بلکہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ نے بات کی، اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو بات ہوئی اور جو محاورہ ہوا، جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ ہونا اور امام اور بادشاہ ہونا لوگوں کا بہت ضروری ہے، تاکہ امت اور کوئی ملک برابر چل سکے، اس میں امن امان ہو، اور اگر بادشاہ نہ ہو تو پھر لوگوں کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ان لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور یہی چیز امتوں کی ہلاکت کی وجہ بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب فرشتوں نے جب کہا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو جب انہیں اس کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جب انسان سے اگر کوئی سوال کرے اور اسے اس سوال کا جواب نہ معلوم ہو تو وہ کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا کہے اللہ اعلم، اس لیے کہ یہ فرشتوں کا اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے تکبر کیا اور حسد کیا، تکبر کیا اور حسد کیا۔ تو یہ دنیا کے سب سے پہلے گناہ ہے، تکبر اور حسد۔ تو ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس نے کیا کیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اور اہم جو صفت تھی اس کے ابلیس میں وہ تھی تکبر۔ تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچ جائیں۔ تکبر یہ شیطان کی صفت ہے، تکبر یہ ابلیس اور شیطان کی صفت ہے۔ اس طرح سے اللہ نے پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ جو قصہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب اللہ نے انہیں منع کیا کہ ایک جھاڑ کے قریب جانے سے، تو لیکن شیطان نے انہیں کیا کیا، انہیں ورغلایا اور انہیں جھوٹا وعدہ کیا کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ بڑے بادشاہ بن جائیں گے یا فرشتے بن جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اے آدم و حوا تم اس جھاڑ کے قریب تک مت جاؤ، اس لیے کہ جب جو چیز حرام ہوتی ہے اس کے قریب بھی جانا منع ہوتا ہے، تاکہ انسان وہ چیز کو نہ کرے۔ اگر انسان قریب چلے جائے تو خدشہ ہے کہ وہ کر جائے، لیکن اگر اس سے دور رہے تو یقین ہوگا کہ انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہود اور بنی اسرائیل کی حالتوں کا ذکر کیا اور ان کی کچھ صفات بیان کی۔
اس لیے کہ نا سورہ بقرہ نازل ہوئی مدینے میں، اور مدینے میں مسلمانوں کے پڑوسی یہودی تھے، مسلمانوں کے پڑوسی یہودی تھے، تو اس لیے ضروری تھا کہ یہودیوں کی تفصیل سے ان کی حالات بیان کی جائے۔ اور پھر قرآن سورہ بقرہ کے آخری حصے میں، آخری یعنی دوسرے حصے میں اللہ نے احکامات ذکر کیے، اور پہلے حصے میں اللہ نے یہودیوں کا زیادہ ذکر کیا۔ اس طرح سے اللہ نے یہاں ذکر کیا ایک اہم فائدہ سورہ پہلے پارے میں، کہ اللہ نے کہا تھا یہودیوں سے اور بنی اسرائیل سے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود تم بھول جاتے اس پر عمل کرنا؟ یہ تو بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہاں پر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہے نا اس یہ کہہ کر بھی خود عمل کرنا نہ چھوڑ دے، یا دعوت کرنا نہ چھوڑ دے کہ میں تو یہ عمل نہیں کر رہا ہوں تو میں بھی عمل اس کی طرف دعوت نہیں دوں گا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو حکم دیں نیکی کا اور برائی سے روکیں، اگرچہ ہم کوتاہی کرتے ہیں لیکن ہم بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر دو شرابی ساتھ میں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں تو ان دونوں پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے پر انکار کریں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ اگر وہ نہ کریں گے تو انہیں دو گناہ ملیں گے، ایک شراب پینے کا اور ایک برائی سے نہیں روکنے کا۔ لیکن اگر وہ برائی سے روکیں گے اگرچہ وہ شراب پی رہے ہیں تو انہیں صرف ایک گناہ ملے گا۔ تو یہ آیت ہمیں اس پر ابھارے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، لیکن یہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم دعوت کا اور اصلاح کا کام چھوڑ دیں اس لیے کہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یعنی ذکر کیا یعنی یہودیوں کے بارے میں اور ان کے صفات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ حق اور باطل میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، قرآن میں یا تورات میں تحریف کرتے ہیں، اور یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ مسلمان پھر سے دوبارہ کافر ہو جائیں، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی اکیلے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جس طرح نصارہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ یہود جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول تک وحی لائی تھی۔ اس طرح سے یہ یہود ہر وہ چیز میں شک کرتے ہیں جو اسلام نے لایا ہے، جیسے کہ قبلہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں یہود ان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ شک کریں، اس میں شبہات پیدا کریں۔ پھر یہاں پر اس بارے میں ایک اہم بات جو ذکر ہے بنی اسرائیل کے متعلق، کہ بنی اسرائیل میں گناہ سے توبہ یہ تھی کہ انسان اپنا کو مار لے، اپنے آپ کو قتل کر لے، لیکن اللہ نے اس امت پر رحم کیا اور اس کے لیے یہ نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے صرف آسان طریقہ رکھا گناہوں سے معافی کا، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ اور ہمیں سکھایا گیا اس بارے میں کہ ہمارے جب والد آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو انہوں نے توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس طرح آدم کے بیٹے بھی، آدم کی اولاد بھی گناہ کرے گی تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح توبہ کریں تاکہ اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرے اور انہیں معاف کر دے۔ پھر یہاں پر آگے ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم داخل ہو بیت المقدس میں اور فلسطین کی سرزمین میں، اور تواضع کے ساتھ اور توبہ کرتے ہوئے اور سجدے کی حالت میں، تو یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے اس کے برعکس کام کیا، بلکہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور تکبرانہ اندازے میں اور حالت میں وہ داخل ہوئے فلسطین کی سرزمین میں، تو اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی کسی جگہ یا فتح اور کامرانی سے نوازا تو ہم تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تو وہ ان کا چہرہ اور ان کا سر نیچے جھکا ہوا تھا تواضع کے ساتھ۔ اور اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے
یہودیوں پر بنی اسرائیل پر ذلت طاری کر دی ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ نا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا احترام نہیں کیا تو اللہ نے ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے طاری کر دی۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہودیوں میں سے یا نصارہ میں سے تو ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ جب اللہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کی حالات تو کچھ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کریں کہ سارے بنی اسرائیل سارے یہودی خراب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ کہ یہودیوں میں سے بھی اور نصارہ میں سے جو انہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب کسی چیز کا ذکر کریں تو اس میں جو لوگ اچھے ہیں ان کا بھی ذکر کریں، جو لوگ اچھے ہیں ان کا بھی ذکر کریں۔ اور اللہ نے پھر اس کے بعد ذکر کیا قصہ بنی اسرائیل کا، جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا انہیں، اس لیے کہ انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی تو ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکالنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اور اس قصے میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم جتنا حکم دیا گیا اس پر عمل کریں، سوالات نہ کریں۔ کہ جب بنی اسرائیل نے سوالات کیے کہ وہ گائے کس طرح ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہو، تو ان پر اللہ نے بھی سختی کی۔ تو پھر جو قصوں میں آتا ہے یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس صفت کی گائے انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی، صرف ایک کے پاس ملی، اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی تو انہیں وہ قیمت دینی پڑی، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ اگر وہ شروع سے ہی جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ یہودیوں کے دل سخت ہو گئے پھر بنی اسرائیل کے، اور حتیٰ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے یہاں پر لوہے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لوہا آگ سے پگھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پگھلتا۔ اور دل کی قوت اور دل کا سخت ہونا، یہ اس میں تفصیل ہے کہ اصل چاہیے کہ انسان کا دل نرم ہو لیکن بالکل کمزور نہ ہو، نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، اور انسان کا دل مضبوط ہو نہ کہ سخت ہو، مضبوط ہو طاقت والا ہو نہ کہ سخت ہو۔ اور اس میں یہ بھی وجہ بیان کی گئی کہ گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ایک اہم جملہ ذکر کیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، تم لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، اس لیے کہ اچھی بات یہ ہر ایک کی طاقت میں اور ہر ایک کے بس میں ہے۔ ہر انسان اچھی بات کر سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتا لیکن وہ اچھی بات تو کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک صفت بیان کی کہ یہ لوگ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، یعنی قرآن کی یا تورات کے بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے، جو ان کی خواہش کے موافق ہو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی خواہش کے موافق نہ ہو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مکمل طور پر ایمان لائیں، قرآن کی ہر آیت پر اور ہر حدیث پر ہمارا ایمان ہو اور عمل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز کی پابندی کرتے لیکن داڑھی کاٹتے، انہوں نے دین کا کچھ حصہ لیا اور کچھ چھوڑ دیا اپنی خواہش کے اوپر، اپنی خواہش کی وجہ سے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور کچھ عورتیں دین کا بہت کام کرتی لیکن وہ حجاب نہیں کرتی یا شوہر کی بات نہیں مانتی، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا یہودیوں سے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہے اور تم آخرت میں کامیاب ہوگے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو
تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنا انسان متقی رہے گا اتنا اس کو موت سے ڈر نہیں ہوگا، اور جتنا انسان اللہ سے دور رہے گا اتنا ہی زیادہ اسے موت سے ڈر ہوگا، موت سے ڈر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک چیز ذکر کی یہاں پر یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو بعض سلف سے تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے کیا کیا، تورات کو ریشم کے کپڑوں میں بند کر کر خوبصورت انداز میں اوپر رکھ دیا اور اس پر سونا چاندی لگا دی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس چیز کو کہا کہ انہوں نے تورات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کو سمجھ رہے نہیں، لیکن قرآن کو اچھے انداز میں اس کو خوبصورت کر کے اس کو اچھے انداز میں رکھ رہے ہیں۔ ہم بولیں گے یہی وہی یہودیوں کی صفت ہے۔ لیکن انسان جو قرآن کا احترام کرے، قرآن کا مقام ہے، لیکن اہم جو چیز ہے کہ وہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا دونوں فرشتوں کا قصہ، جو ہاروت و ماروت، جو بابل شہر میں آئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ نا تم جادو مت سیکھو، یہ فتنہ ہے، یہ شرک ہے، لیکن وہ سکھا رہے تھے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی لوگوں کے لیے، کہ اللہ نے ان کے لیے ایک گناہ آسان کر دیا، لیکن حکم دیا کہ یہ گناہ مت کرو۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ گناہ کو آسان کرتے ہیں آزمائش کے لیے، تاکہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون یہ گناہ کر لیتا۔ پھر اس طرح سے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جادوگر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے بغیر اللہ کے حکم کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کچھ جو چاہے کر لے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ جن کا، نہ نظر کا، نہ کسی نقصان کا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تم اللہ کے رسول سے بات کرتے وقت راعینا مت کہو، بلکہ ان سے کہو انظرنا واسمعوا، ان سے کہو انظرنا کہو، نہ کہ راعینا۔ اس لیے کہ یہود کیا کرتے تھے، جب مسلمان راعینا کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کا مطلب تھا کہ اب آپ کچھ رعایت کریے ہمارے لیے، کچھ آسانی کریے، تو وہ اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ راعینا، اس میں یا ایڈ کر دیتے، اور راعینا کا مطلب ہمارے بکرے چڑھانے والے، تو اس سے معنی بدل گیا، تو وہ یہ لفظ سے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو اس لفظ کا استعمال سے منع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فائدہ ملا کہ ہم ایسے الفاظ اختیار نہ کریں جس میں دونوں معنی محتمل ہوں، ایک اچھا معنی اور برا معنی، بلکہ ہم ہمیشہ ایسے الفاظ اختیار کریں جس کا ہمیشہ اچھا معنی ہو، جس کا ہمیشہ اچھا معنی ہو۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر ہم آیتوں کے نسخ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے قرآن کے کچھ آیتوں کا حکم کینسل کر دیتے اور ختم کر دیتے، اور اس کے بدلے کوئی نیا حکم لاتے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس طرح پہلے عورت کی عدت قرآن میں اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو 1 سال تھی، اللہ نے پھر اسے منسوخ کر اس کی عدت رکھی 4 مہینے 10 دن وغیرہ۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوں گے، جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ان کے بس خواہشات ہیں اور آرزویں ہیں، لیکن اس کی دلیل کا ہے، اس کا پروف کا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی آرزو کرنا، تمنا کرنا کافی نہیں ہے، یا دعوے کرنا، بلکہ ہر دعوے کے ساتھ دلیل اور برہان پیش کرنا ضروری ہے۔
پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کے مسجدوں سے روک دے اور اس میں نماز پڑھنے سے روکے۔ تو مسجد بنانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور مسجد سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مسجد سے روکنا دو قسم کے ہیں، یا تو مسجد کو گرا دینا اور ڈھا دینا، یا مسجد قائم رکھنا لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہونے سے روک دینا۔ دونوں شامل ہے، دونوں کیا ہے؟ دونوں شامل ہے۔ اور مسجد بنانا اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، کہ مسجد کی تعمیر کرنا یا مسجد کے اندر اس میں یعنی اللہ کی عبادت کر کے اس کو آباد کرنا، اس کو آباد کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ انہوں نے گھر کو صاف کیا، اللہ کے گھر کو صاف کیا اور کعبہ تعمیر کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مسجدوں کا خیال کرنا، صفائی کا، یہ بلا شک بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد اللہ ہے۔ پھر اس طرح سے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ یہود کہتے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ کہتے یہود کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے۔ تو ضرور تو اللہ نے فرمایا کہ نا بغیر کوئی چیز کے، بغیر کوئی حجت کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کے خلاف، کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہو، اس کی کوئی حجت ہو، تو پھر ہم کسی پر تنقید کریں، ورنہ چپ رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اہم بات کی کہ تم سے یہود اور نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی دین کو قبول نہ کر لو۔ تو یہود کے لیے اگر ہم، یا نصارہ کے لیے اگر ہم نے کچھ بھی کر لیا تو یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کا دین نہ اپنا لیں۔ تو چاہیے کہ ہم ان کی رضامندی کے پیچھے نہ پڑیں، ہم ان کی رضامندی کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہود کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کی طرح یہودی نہ بن جائیں۔ اس طرح سے پھر یہاں پر جب انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے دعا پڑھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے سے یہ قبول کر، اس لیے کہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہے، جب وہ تعمیر کر رہے ہیں کعبہ، اور جب اگر وہ قبول کی دعا کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم جب بھی عمل کریں تو ہم اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ وہ عمل ہمارے سے وہ عمل قبول کر لے۔ اور اس قبولیت کی دعا میں ایک عاجزی بھی ہے کہ ہم اگر ہمارے سے اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ انہوں نے کہا وتب علینا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے بھی عمل کیا بڑا کام، لیکن پھر بھی معافی طلب کی اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ناموں سے، انک انت السمیع العلیم، آپ، تو انہوں نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی۔ اس طرح سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ انہوں نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد اور ذریت کو امت مسلمہ بنا اور مسلمان بنا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد کہ یہودیوں نے کہا تھا، یعنی صحابہ کرام سے یا مسلمانوں سے، کہ تم یہود اور نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تو اس طرح سے ہر گمراہی کی طرف بلانے والا اپنی گمراہی کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو جو آج کل عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم آزاد ہو اور تمہاری آزادی اسلام کے احکامات کے خلاف عمل کرنے میں ہے، تو یہ جان لو کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ اہل باطل ہے۔ جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ، تم ہدایت پہ آ جاؤ گے، حالانکہ اصل اسلام کا دین ہے۔
اس طرح سے اس بارے میں جو آخری فائدہ، جو کئی فائدے تو بہت ہیں، لیکن ان فائدوں میں سے اہم فائدوں میں سے آخری جو اہم فائدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت گزر گئی ہے، وہ امت یعنی گزر گئی ہے، تو اس کا بدلہ وہ دے گی، اور تم نے جو کیا اس کا بدلہ تم دیں گے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں بات کر کے، ان کی فکر کر کے، یا ہمیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، نہ ان کے پیچھے پڑیں، اس لیے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ ہی ان کا حساب اور بدلہ لے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں نیک توفیق عطا کرے، اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن سے ہدایت لینے کی، قرآن سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔